بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16 فروری کو غالباً جو پاکستان میڈیکل کمیشن نے ایک پالیسی اناؤنس کی ویکنٹ سیٹس کے لیے، اس پالیسی کے تحت یہ تھا کہ اس سال اپ گریڈیشن نہیں ہوگی۔ جس بچے کا جہاں پر ایڈمیشن ہے وہ وہیں پر بس اس کا ایڈمیشن لاک ہو گیا، اور جو بچے ویٹنگ لسٹ میں تھے اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا، ان کو بھی انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کرائٹیریا کے اوپر آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے ایک نئی پالیسی اناؤنس کی، نیا کرائٹیریا 50% ایم ڈی کیٹ 50% ایف ایس سی اناؤنس کی، اور ایک پورٹل اپنا نیا اوپن کر دیا کہ اس کے اوپر آپ اپلائی کریں تو اس سے ویکنٹ سیٹس جو ہیں نا وہ فل کی جائیں گی، جو کہ سراسر زیادتی اور ناانصافی ہے۔ یہ پی ایم سی جب سے وجود میں آئی ہے، یہ تب سے ایسی پالیسیز بناتی ہیں جن کا کوئی یعنی مفوق الفطرت قسم کی جو چیزیں ہیں نا وہ یہ سامنے لے کر آتے ہیں، جس سے 100% بچے جو ہیں نا وہ جناب تل ملا اٹھتے ہیں اور وہ کانٹیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں، جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمیں انصاف دلانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ تو ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے، جب سے یہ نظام چل رہا ہے یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو ویکنٹ سیٹس ہوتی ہیں وہ بچے جو نیچے والے میرٹ والے ہیں وہ اوپر آتے جاتے ہیں، اپ گریڈیشن ہوتی ہے اور اس کے ذریعے جناب ان کے ایڈمیشن ہو جاتے تھے، کبھی بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا۔ اس سال اگر یہ بہانہ لگا رہے ہیں یہ ایڈمیشن لیٹ ہو گئے تو پچھلے سال اپریل میں جا کے ایڈمیشن کلوز ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور اگر ایڈمیشن جو ہیں وہ لیٹ بھی ہوئے ہیں تو اس میں مجھے بتائیں اسٹوڈنٹس کا کیا قصور ہے؟ قصور یا پی ایم سی کے اینڈ پر ہے یا پھر قصور یونیورسٹیز کے اینڈ پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں اسٹوڈنٹس کا تو کوئی قصور نہیں، تو ہونا وہی چاہیے تھا جیسے ہمیشہ سے ہوتا ہے، ایک پراپر طریقے سے اپ گریڈیشن ہو اور اس کے تحت آگے نظام چلتا رہے، لیکن انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا، ایک نئی پالیسی دے دی۔ اور پھر مجھے بتائیں یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک ہی سیشن کے اندر ایک طرف بچوں کا ایڈمیشن ہو رہا ہے 50-40 اور 10% کرائٹیریا کے اوپر، ٹھیک ہے جی، اور اسی سیشن کے اندر آپ 50-50 کرائٹیریا کے اوپر یعنی 50% ایف ایس سی 50% جو ہے ایم ڈی کیٹ کے اوپر آپ ایڈمیشن کر دیں، یہ تو مطلب سمجھ میں نہیں آنے والی بات اور ناانصافی پر مبنی بات۔ تو جب یہ ساری صورتحال کریٹ ہوئی تو پھر اسٹوڈنٹس نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آپ اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں اور اس کو حل کرنے کے لیے جو ہے نا کچھ کریں۔ تو پھر آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے اور اختیار دیتا ہے اور الاؤ کرتا ہے کہ ہم احتجاج کی راہ بھی اختیار کر سکتے ہیں اور عدالت سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے اس سلسلہ میں، انشاءاللہ کل بروز منگل 1 مارچ ہے، 1 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت کے اندر ہی جو ہے یہ پٹیشن لگے گی اور کل اس کی فرسٹ جو ہے وہ ہیئرنگ ہے، اور میں امید کرتا ہوں عدالتیں اپنا جو ہے ذمہ داری نبھائیں گی، انصاف دیں گی تاکہ جو ہمارا عدالتوں کے اوپر بھروسہ اور اعتماد ہے وہ قائم رہے۔ اس میں بڑی سیدھی بات ہے، ایک پوائنٹ تو یہ ہے جی کہ یہ ایک روایت ہے، اپ گریڈیشن ہی ہوتی ہے اور دنیا بھر میں یہ قانون ہے، یہ کوئی انوکھا نہیں ہے پاکستان کی، یہیں پر ہے، ہمیشہ اپ گریڈیشن ہوتی ہے، ویکنٹ سیٹس رہ جاتی ہیں۔ مجھے بتائیں ایک بچہ جس نے میڈیکل کالج میں کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج میں اپنی سیٹ سیکیور کرنے کے لیے دسمبر میں ایڈمیشن کروا لیا، تو اب اگر اس کا میرٹ بن رہا ہے وہ اوپر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کا میرٹ بن رہا ہے تو اس کو مجھے بتائیں اس کو کیوں وہ 80 لاکھ یا کروڑ روپیہ کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج کو دے جی، اور جا کے اگر اس کا میرٹ بن رہا ہے پبلک میڈیکل کالج کا تو وہ کیوں 80 لاکھ روپے یا 1 کروڑ روپیہ کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج کو دے؟ ایسے کسی بچے کا ایڈمیشن اگر بی ڈی ایس میں ہو گیا ہے اور وہ پروموٹ ہو سکتا ہے ایم بی بی ایس کے اندر اور اس کا میرٹ بن رہا ہے، سیٹیں خالی ہیں، وہ جا سکتا ہے اوپر، تو کیوں اس کو روکا جا رہا ہے اس ظالمانہ پالیسی کے تحت؟ ان کو جانا چاہیے جو ان کا حق ہے۔ اور پھر ایک طرف آپ کرائٹیریا یونیورسٹیز نے پہلے دیا تھا کہ 50% ایم ڈی کیٹ 40% ایف ایس سی اور 10% میٹرک، تو آپ کیوں 50-50 کے اوپر یہ کر رہے ہیں؟ اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں جی جہاں پہ ایک کالج میں جو لاسٹ میرٹ ہے اس سے نیچے والے کا کسی کا ایڈمیشن نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی آپ جو ہے کرائٹیریا چینج کر رہے ہیں
اور آپ کو بھی پتہ ہے کرائٹیریا چینج کرنے سے سیدھا سیدھا فرق پڑ جاتا ہے. وہ بچے جناب جو ان سے میرٹ میں نیچے تھے اس کرائٹیریا کے ساتھ وہ اس سے اوپر چلے جائیں گے. تو یہ تو ان بچوں کے ساتھ ناانصافی ہے. پالیسی ایک رکھیں شروع میں, اگر آپ نے یہ پالیسی لے کے آنی تھی آپ شروع میں اناؤنس کریں. یہ بیچ میں پروسیس جب چل رہا ہوتا ہے اس وقت آپ کی کیوں یہ آپ کو پالیسیز یاد آ جاتی ہیں. تو یہ چیلنج کر دی گئی ہے. اور اگر ایڈمیشن لیٹ ہوا ہے تو یہ یونیورسٹیز کا قصور ہے, بچوں کا قصور نہیں ہے. اور ایک ہی سیشن میں 2 ڈیفرنٹ کرائٹیریاز کے اوپر ایڈمیشن ہونا یہ سراسر ناانصافی ہے. اور یہ پی ایم سی کی اپنی بھی ان کی رولز کی خلاف ورزی ہے کہ یہ جی جو ایڈمیشن انہوں نے کہا تھا جو یونیورسٹیز ڈیل کرتی ہیں, پی ایم سی کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو پی ایم سی کیوں مداخلت کر رہی ہے اب ایڈمیشنز کے پروسیس کے اندر؟ ٹھیک ہے جی. اب کے ایم یو کی بات لے لیں, کے ایم یو میں اسپیشل ایگزامز پہ بچوں نے رٹ کی ہوئی تھی. 10 فیبروری کو جا کے تو وہاں پہ ان کا سٹارٹ ہوا ہے, تو وہ کیسے وہاں پہ ود ان ڈیو ٹائم جو ہے وہ کر سکتے تھے اس کو ایڈمیشن کو کلوز. تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں, ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اس طرح کی پالیسیز نہیں ہونی چاہیے جس سے یعنی ناانصافی ہوتی نظر آئے. تو بہرحال ہمارا تو یہ موٹو ہے, جہاں پہ بھی ظلم ہوگا, جہاں پہ بھی ناانصافی ہوگی, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ناانصافی کو روکنے کے لیے کھڑے ہوں گے. وہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے نا, ہر دور بے صدا میں ہر ظلم کے خلاف ہم کو ہی بولنا تھا کہ تصویر ہم نہ تھے. تو یہ آئین اور قانون جو ہمیں اجازت دیتا ہے, ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ریٹ فائل کر دی ہے. کل اس کی پہلی ہیئرنگ ہے اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں ہیئرنگ ہے. ہمارے بس میں یہی ہے کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے عدالتوں کے سامنے جائیں, اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, اپنا کیس ان کے سامنے اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں, اچھے وکیل ہائر کریں, ان کو فیسیں دیں. ٹھیک ہے جی. آگے پھر عدالت کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. بہرحال ہم نے اپنے حصے کا کردار ادا کر دیا اور ہم عدالت میں چلے گئے, اور امید ہے کہ عدالت اس جو واضح ناانصافی ہے اس کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ آئے گا اور اسٹوڈنٹس کو ان کا حق ملے گا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے حامی و ناصر. شکریہ.